ایک منٹ مولانا صاحب، ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو واقعہ یہاں پشاور میں جمعے کے روز اور مسجد کے اندر رونما ہوا، ایک انتہائی روح فرسا واقعہ ہے، اور صفاق ہاتھوں نے پشاور کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اور ایک پرامن شہر جہاں باہمی اخوت کا ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، اور ایک عرصے سے جو یہاں پر کسی زمانے میں کچھ لوگ فسادات کے ذمہ دار تھے وہ ناکام ہو گئے تھے، اور پھر سے ایک محبتوں کا ماحول اس شہر میں اسٹیبلش ہو گیا تھا، مستحکم ہوا. آج اسے پھر پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت کریں اور ان کو اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ جو قوتیں شہر کو فساد کی طرف دھکیل رہی ہیں اور فرقہ وارانہ نفرتوں کی طرف دھکیل رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور باہمی اخوت کا ماحول کبھی مٹنے نہیں دیں گے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ افغان صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں پھر سے حملے ہو رہے ہیں، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں بہرحال اپنے ان اداروں سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ جنہوں نے پورے صوبے میں سال ہا سال تک آپریشنز کیے، اس لیے کیے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے اور قوم کو امن و امان دیا جائے. لیکن آج ہم کیا تبصرہ کریں؟ یعنی یہی کہ ہمارے ادارے قوم کو امن فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے. انہوں نے کیوں آپریشنز کیے؟ ہمارے لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرتیں کی، قبائل کے مائیں بہنیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر اپنے علاقوں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، اور آج بھی ملک کے طول عرض میں ان کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں. کہاں کہاں پر وہ روزی تلاش کر رہے ہیں، امن تلاش کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست ہمارے عام آدمی کی جان، مال اور عزت و آبرو کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کر سکتی؟ حکمران جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عوام کے نمائندے ہیں اور ریاست کے نمائندے ہیں، انتہائی ناکام ہو چکے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو عوام کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے. مولانا صاحب، اس وقت جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو ہلچل ہے، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ دیں گے؟ قوم منتظر ہے کہ کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں؟ میرے حال میں اب یہاں پر دیکھیے، ہم کبھی ناکام نہیں لوٹے. ہم نے ہمیشہ ملک کے لیے ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور پیدا کیا، قوم کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا، اور اس تسلسل کے نتیجے میں آج حکمران تنہا ہو چکے ہیں. آج ان کے اندر شکست خوردگی کا ایک احساس پیدا ہو گیا ہے، اور عدم اعتماد کی طرف اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ چند ہی روز میں ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں گے. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران اس وقت قوم کے پیسے سے، سرکاری خزانے سے، عوام کے خون پسینے سے کمائے ہوئے اس پیسے سے اپنے ممبران کو ملک سے باہر بھیج رہی ہے، اور ملک سے باہر بھیج رہی ہے، اور فرار کا راستہ بھی ہے، اور قومی خزانے پر لوٹ مار کرنے کا اقدام بھی ہے. کسی طریقے سے بھی یہ بھونڈا اقدام وہ حکومت کو اب بچا نہیں سکے گا. آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ العزیز. نمبر بھی پورے ہیں،
عدم اعتماد کی تحریک بھی تیار ہے اور حکمران بھی ملک سے باہر بھاگنے کے لیے اس وقت تیار کھڑے ہیں، لیکن قومی خزانے سے بھاگ رہے ہیں، ٹور کے نام پہ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر ان کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ تو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔